حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے در خلافت سن 18 میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کرنے لگے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن الیاس وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا اور اتنا ہی آیا اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہاں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم بھی ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں کہ چلنے کی تھوڑی مجھے طاقت مل جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے بھی برے حال ہیں، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا ہے۔ بکری میں خون جب ہوتا جب وہ چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا اور نہ ہی پانی پیا تو نہ خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑے رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جوائل الرائے تھے، ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ صحاباؤں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واقعی یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت دعا مانگی، اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، چلو مدینہ عمر نے بلایا ہے، چلو مدینہ عمر نے بلایا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔